الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا حضرات سب سے پہلے عقیدت محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے نسبنا ہمیں باواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد باری وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یا غوث اعظم خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل جاؤ اس بندے کی محبت مومن مسلمان کے دلوں میں پیدا فرما دو، کیونکہ یہ میرا محبوب ہے. تو جس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہوگی وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، حضور غوث الدانی قطب ربانی پیر لاسانی پیران پیر بڑے پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کرامات ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ سے کرامات ایسے ظاہر ہوتے ہیں جیسے بارش کے قطرے، کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دیگر ایسی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہیں کہ ایسی کرامتیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو کرامتیں حضور غوث اعظم سے صادر ہوئی ہیں. عزیزان محترم، آئیے کچھ کرامتیں ایسے سنتے ہوئے چلیں، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، اور یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کی بارگاہ میں اگر دکھیارا بھی چلا جائے، غم کا مارا بھی چلا جائے تو اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، یہ میرا بیٹا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، آپ کی چاہت اس کے دل میں بے حد ہے. بس میں آپ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے لائی ہوں کہ تاکہ آپ اسے شریعت اور طریقت کا علم عطا فرما دیں، کیونکہ آپ کی صحبت میں رہے گا تو یہ بھی علم سے مالا مال ہو جائے گا. ماں نے اپنے بیٹے کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور وہ چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جب وہ عورت واپس آئی تو کیا دیکھا کہ بیٹا جو ہے بالکل عبادات میں اس قدر مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی، بالکل دبلا پتلا سا ہو گیا ہے، اور
ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کی سوکھی روٹی چبا رہا ہے۔ اب ماں ہے، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی کہ میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب دیکھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول فرما کر بیٹھے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر مرغ کے ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ اب عورت سے رہا نہ گیا، عورت نے کہہ دیا کہ حضور میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی تاکہ وہ علم بھی حاصل کرے اور آپ کی اگر صحبت میں رہے گا تو وہ بھی فربا موٹا تازہ کھاتا پیتا ہو جائے گا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی کہ وہ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ کے دسترخوان پر بہترین رزق کے انواع اقسام چنے ہوئے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر ہڈیاں جو پڑی ہوئی ہیں، مرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، آپ کے لیے اتنا بہترین اور میرے بیٹے کے لیے جو کی روٹی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی سنا تو آپ نے اپنے دست مبارک ان ہڈیوں پر پھیرا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اور پھر قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی تو فوراً دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہڈیاں جو مرغ کی تھی وہ بالکل مرغیوں پر، ان ہڈیوں پر گوشت جم گیا اور فوراً وہ پوری بالکل طریقے سے ایک مرغی تیار ہو گئی اور زندہ ہو کر نکلنے لگی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ عورت، جس مقام پر تیرا بیٹا آج ہے اس کے لیے وہی غذا ہے، جب تیرا بیٹا اس مقام پر آئے گا تو اس کا بھی یہی عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کرامتیں عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک تاجر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے دعوت پیش کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کے لیے دعوت ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اجازت لے لیتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر دیں کچھ لمحے کے لیے، پھر آپ آنکھیں کھول دیں اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری دعوت پہ آ جاؤں گا۔ دعوت کا وقت آیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچے تو کیا دیکھا کہ پہلے سے ہی دسترخوان پر علماء کرام تشریف فرما ہے اور ان گنت رقم کے انواع و اقسام کی غذائیں وہاں پر رکھا گیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف رکھے تو سامنے آپ کے جب کھانا پیش کیا گیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی نظر ایک ٹوکرے پر پڑی جو نہایت ہی بہت ہی وزندار ٹوکرا تھا۔ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا اور جس کے گھر دعوت تھی اس سے فرمایا کہ یہ ٹوکرا کیا ہے، اسے لے کر آؤ۔ وہ بہت ہی وزنی ٹوکرا تھا، لا کر قریب رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس تاجر نے جس سے دعوت دی تھی اس نے کہا کہ حضور اس کے اندر میرا بیٹا ہے اور وہ اندھا بھی ہے اور اسے بیماری بھی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے تاکہ آپ کی نظر کرم اس پر ہو جائے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی وہ باپ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال رکھتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کرم فرماتے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نام سے کھڑا ہو جائے۔ اور وہ لڑکا جو چل نہیں سکتا تھا، جو بالکل جسم سے بیکار ہو چکا تھا، حضور غوث اعظم کا جیسے ہی حکم سنا فوراً کھڑا ہو گیا، اور جو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی حضور غوث اعظم نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا۔ آنکھیں ملتے ہیں، آنکھیں ملتے ہیں وہ اولیاء، وہ ہے طلبہ تیرا۔
تو لہٰذا عزیزان محترم حضور غوث اعظم نے جب اسے تندرستی عطا فرمائی، آپ بغیر کھائے وہاں سے آپ چل دیے، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کیفیت کے عالم میں، آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ کس لیے دعوت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے ایک اور تاجر آیا جس کا نام ابو المظفر ہے، اور اس وقت وہ شخص آپ سے پہلے ایک اور اللہ کے ولی جو بزرگ ہے حضرت حماد ان کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ان سے اجازت طلب کی کہ حضرت مجھے آپ اجازت فرمائیں کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا سفر آسان ہو۔ ابھی بزرگوں کے پاس آنے کا طریقہ ان لوگوں کا پہلے سے ہی تھا، اور آج بھی یہی طریقہ ہمیں ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کاروبار کے لیے نکلے، تجارت کے لیے نکلے، تو اپنے جو گھر میں بڑے ہیں ان سے دعا لے کے نکلیں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ بہرحال وہ تاجر جب حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ آنکھیں بند کی اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو المظفر، اس بار تو تجارت کے لیے نہ جا، اس لیے کہ تیرا مال بھی ضائع ہوگا اور تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اب اس نے اتنا ہی سنا تو افسوس کے ساتھ وہاں سے وہ اٹھا، اور یہ بات جیسے اس نے سنی اس کی حالت بدل گئی، اور پھر وہ وہاں سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، پھر وہاں بیٹھ کر اس نے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت عطا فرمائیں کہ میں تجارت کے لیے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا، تو تجارت کے لیے جا، اور تو تجارت سے واپس بھی آئے گا۔ اب یہ انداز دیکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے فرمان سنا، وہ فوراً تجارت کے لیے تیار ہو گیا اور تجارت کے لیے گیا، اور بہترین تجارت بھی ہوئی، اور جو دینار اس نے جو کمائے تھے وہ لے کر ایک کمرے میں پہنچا، اور غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے پہنچا۔ وہ تجارت سے جو مال اس نے کمایا تھا، وہ دینار جو تھیلی میں رکھا ہوا تھا، اس نے حمام کے ایک اوپر کے خانے میں رکھ دیا، اور یہ غسل کیا، بھول کر آیا اور اپنے کمرے میں سو گیا۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ قافلہ جس قافلے کے ساتھ آیا تھا اسی قافلے کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ راستے میں ڈاکوں نے حملہ کر دیا، اور جب حملہ ہوا ان ڈاکوں نے سب تاجروں کو قتل کر دیا، اور ساتھ میں اسے بھی قتل کر دیا۔ اور جیسے ہی اس کا قتل ہوا، یہ فوراً نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب جب بیدار ہوا تو اسے محسوس بالکل ہو رہا تھا، اور اس کے گلے پر خون کے اثرات بھی نظر آ رہے تھے، درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اور جیسے یہ بیدار ہوا، اپنے آپ کو صحیح و سالم پایا، اور فوراً اسے یاد بھی آ گیا کہ میں نے اپنی جو تھیلی تھی دینار کی کہاں رکھی، فوراً گیا اور اٹھایا، اور واپس جب شہر بغداد پہنچا، پہنچنے کے بعد اس دل میں سوچا کہ چلو سب سے پہلے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جائیں، جو بہت ہی بزرگ ہیں، ان کے پاس پہنچا، سلام عرض کیا۔ جیسے ہی سلام عرض کیا تو حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے ابو المظفر، تیرا قتل ہونا یقینی تھا، کیونکہ تیری تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ تیرا قتل ہونا یقینی ہے، لیکن غوث اعظم کی دعا نے تیری تقدیر کو بدل دیا۔ غوث اعظم کی دعا نے تیری تقدیر کو بدل دیا ہے، تجھے یہاں نہیں بلکہ وہاں جانا ہے۔ فوراً ابو المظفر وہ شخص تاجر اٹھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے اس پر نظر پڑی، آپ نے فرمایا کہ اے ابو المظفر، جو واقعہ تیرے اوپر گزرا تھا اور جو معاملہ ہوا تھا، تجھے حضرت حماد نے سارا واقعہ بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس قدر سے اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر کو بدل دیا ہے۔ سن اے ابو المظفر، تیرا مرنا، تیرا قتل ہونا یقینی تھا، لیکن جب سے تو گیا ہے اور جا کر جب سے تو واپس آیا ہے، اس وقت سے لے کر میں نے اب تک 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ 70 مرتبہ میں نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور جو تیرے ساتھ قتل ہونے والا معاملہ تھا، اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کے وجہ سے اس واقعے کو خواب میں تبدیل فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ کرامتیں ہیں کہ جو عقل والے رکھ کر بات سمجھ نہیں سکتے،
لیکن جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی طاقت کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انشاءاللہ تعالی ہر ایک کی مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ اور وہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی ایسی کرامتیں ہیں کہ بعض کے ذہن رک جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سب کچھ جو اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے یہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین اکرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پائے کے بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں کچھ مریدین حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور آج ہمارے گھر افطار کی دعوت ہے، آپ تشریف لائے۔ یہاں تک کہ 70 مریدوں نے ایک ہی وقت اور ایک ہی افطاری کے وقت سب نے دعوت دے دی، اور حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ہاں میں سب کے یہاں آؤں گا۔ اب افطاری کا وقت تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا کم وقت ہوتا ہے کہ اسی وقت افطاری فوراً کر لیا جائے تاکہ دیر بھی نہ ہو، آج اس کے گھر میں کر لیں تھوڑی دیر بعد اس کے گھر میں کر لیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرا دن جب آیا تو جتنے مریدوں نے دعوت دی تھی سب آئے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم خوش نصیب ہے کہ کل حضور غوث اعظم میرے گھر آئے اور افطار کی۔ تو دوسرے نے کہا کہ تمہارے گھر میں بھی خوش نصیب ہوں کہ حضور میرے گھر بھی تشریف لائے۔ یہاں تک کہ 70 مریدوں نے کہا کہ ایک ہی وقت حضور غوث اعظم مسجد میں بھی تشریف فرماتے ہیں اور 70 مریدوں کے گھر میں بھی تشریف فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان حضور غوث اعظم اور یہ ہے کرامات غوث اعظم۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جو آج یہ محفل بیٹھی ہے جو سن رہے ہیں، حضور غوث اعظم بے شک اس محفل پر اپنی نظر کرم فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کے نظر کرم اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور قسمت میں ہماری در غوث پر جانا نصیب فرما دے، بغداد کی گلیاں بھی دیکھنا ہمیں نصیب فرما دے، ان کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا بھی ہم تمام کو نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے محبوب بندوں سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔